جی تو ہم لیڈیز کا ہر کام سٹارٹ ہوتا ہے کس سے؟ چائے کے ساتھ۔ تو ہماری چائے صاحبہ تیار ہو رہی ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ بہت ہی اسپیشل چیزیں شیئر کروں گی۔ میں ان ڈو کے بیبیز کا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کیوں ان کو اندر رکھتی ہوں، اور ان کی ماں آئی ہے یا نہیں آئی، ان کو کون فیڈ کرا رہا ہے، یہ سب آج کے ولاگ میں بتاؤں گی۔ سو اسٹے کنیکٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی تو جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، دوسرا سال ہے یہ ڈو جو ہے ہمارے گھر کی اس انٹرنس کے ڈور پر یہ گھر بناتی ہے۔ رب جانتا ہے اس کو یہاں کیا ایسی چیز پسند آئی ہوئی ہے کہ ہر سال یہ یہیں بناتی ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے ولاگ شیئر کیا تھا جس میں اس کے تقریباً 12 دن کے جو بچے تھے نا، وہ بلی نے کھا لیے تھے۔ اب اس 3 مرتبہ پھر اس نے نیسٹ بنایا تھا، تینوں مرتبہ ایسی ہی ہوا۔ ایک مرتبہ بلی کھا گئی، 2 مرتبہ کیا ہوا، یا تو انڈے ہیچ نہیں ہوئے، اور اگر انڈے ہیچ بھی ہوئے ہیں تو بچے 1 یا 2 دن کا بچہ تھا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ یہ پھر آئی ہے، اس نے پھر نیسٹ بنایا ہے یہاں پر۔ آج جی یہ اچانک سے نا طوفان آ گیا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے باہر بھاگتی بھی گئی ہوں۔ میں باہر سے سارے کپڑے اتار کے لائی ہوں، آنن فانن طوفان آیا ہے، منٹوں کے اندر بارش سٹارٹ ہوئی اور اولے سٹارٹ ہوئی۔ یہ کل میں نے ولاگ میں شیئر بھی کیا تھا، اگر آپ نے میرا ولاگ کل والا دیکھا ہے تو۔ یہاں پر بہت زیادہ اولے گر رہے تھے، اور جی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں کیپچر تو کر رہی ہوں، لوگ اپنی گاڑیاں مطلب کہیں سائے میں کھڑی کر رہے تھے۔ وہ دیکھیں سامنے ایک مزدور ہے جو کہ اس سامنے والے کمرے کے پیچھے کی طرف کھڑا ہے تاکہ کوئی اولا میرے سر میں آ کر نہ لگے۔ یہاں پر میں بھی ابھی پریشان یہی تھی کہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے بڑے اولے آئیں یا کوئی ایسا نقصان ہو۔ طوفان تھم گیا لیکن ان کی ماں نہیں آئی۔ ہم کافی دیر تک ویٹ کرتے رہے، مغرب ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی چرند پرند ہوتے ہیں نا، مغرب سے عصر اور مغرب کے بیچ میں اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوئی بھی فوڈ سرچ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں نکلتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم رب نے ہمارے سونے کا بنایا ہے، اور علل صبح جیسی اذان ہوتی ہے یہ پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنی خوراک کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر ان بچوں کو میں لے آئی، مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی میں کیا کرتی، اور پھر جی میں نے بسکٹ کا یہ ڈبہ پڑا ہوا تھا، فرسٹ ڈے تھا، مجھے سمجھ بالکل بھی نہیں آئی تھی کہ میں ان کو کہاں رکھوں، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بچے نا بلی کھا گئی تھی، تو اس وجہ سے میں ان کو اندر لے آئی۔ یہاں روز سٹول رکھتی ہوں ڈیلی، اور رات کو بھی اور صبح بھی، تو ان کو یہاں سے اٹھاتی ہوں اور اٹھا کے اوپر رکھ دیتی ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ کل طوفان میں کہیں مر گئی، کہیں آگے پیچھے ہو گئی، یا کوئی ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ ان تک نہیں پہنچ پائی، کیونکہ میں ڈیلی چیک کر رہی تھی، وہ اپنے نیسٹ میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی رات کو، ان کی جو ماں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، تو میں بے فکر تھی، میں نے کہا چلو اتنا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے پاس ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر نا یہ ایسی کر رہی تھی، یہ بچے ہیچ ہوتے تھے ایگ سے، اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ ان کو چوک دینے آتی تھی، اور پھر رات کو وہ نہیں آتی تھی، لیکن ہم کہتے تھے کہ بچے اتنے سمجھدار تھے کہ وہ اپنے نیسٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ یہاں پر میں کوئی سمجھ لیں صبح سے کوئی 15 سے 20 مرتبہ آ کے چیک کر چکی تھی کہ ان کی ماں آئی ہے کہ نہیں آئی، اور منتشا کی پھر میں نے آخر میں ڈیوٹی لگائی، میں نے کہا منتشا یہاں بیٹھے رہنا ہے، اور ان کی ماں آئے تو مجھے بتانا ہے۔ منتشا نے مجھے فوراً بلایا، میں جلدی سے آئی ہوں تو یہ دیکھے سامنے ڈور پہ گیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو چوک دینے کے لیے آئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں اندر ان کو لے کر آئی ہوں، یہ 2 سے 3 دن کا یہ ہے تقریباً۔ یہاں پہ یہ بیبیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بھی ہو گئے، یہاں پہ بیبیز تقریباً 6 دن کے ہیں، تو یہاں پہ میں نے پورا دن دیکھتی رہی، نیکسٹ ڈے بھی ان کی ماں نہیں آئی، کیونکہ میں ارسلان مجھے کہتے تم نے اٹھا کے غلطی کی، وہ غصے میں ہوگی کہ میرے بچے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ میں نے کہا بلی کھا جاتی تو وہ بہتر تھا، ہم آپس میں تو میں مبتلا تھے، تو جی میں نے کہا آپ سرنج لے آئیں، میں ایسے کرتی ہوں ان کو دودھ اور پانی مکس کر کے، اور تو ابھی اتنی رات کو کچھ نہیں پلا سکتی، یہ 11 بجے کا ٹائم تھا۔
یہ نیکسٹ ڈے پھر بتا رہی ہوں کہ نیکسٹ ڈے بھی وہ نہیں آئی پورا دن نا، تو مجھے فکر تھی. میں نے کہا پتہ نہیں بچے پورا دن بھوکے بیٹھے رہے ہیں، وہ غصے سے نہیں آئی، اس نے غصے سے بچوں کو نہیں دیا، یا کیا وجہ ہے واللہ عالم. کیونکہ بچوں کو بھی میں نے کہا تو بچے بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے مما پورا دن ہو گیا، آج وہ بچوں کو چوک دینے نہیں آئی ہے. لیکن جب میں ان کو اٹھا کے اندر لائی ہوں نا تو یہ پہلے سے ماشاءاللہ ایکٹیو بھی تھے اور ان کی تھوڑی گروتھ بھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، پرندوں کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دنوں میں بڑے ہوتے ہیں، دنوں میں. اور انسان کا بچہ وہ واحد مخلوق رب نے بنائی ہے جو کہ مشکل ترین، جس کی پیدائش ہے، پرورش ہے اور افزائش ہے. یہاں پر بچے تو ایکسائٹڈ تھے لیکن میں تھوڑا پریشان تھی کہ انہوں نے دودھ نہیں پیا. پہلے سرنج سے ٹرائی کیا، پھر چمچ سے پلا رہی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا. لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا رکیے ذرا میں ان کو نا اٹھا کے ان کا پوٹا چیک کرتی ہوں. جیسے ہی میں نے ان کا پوٹا چیک کیا نا تو ان کے پوٹے میں مجھے دانے محسوس ہوئے، تو پھر میں نے ان کو بند کر کے رکھ دیا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھاگتی ہوئی کیا دیکھنے آئی ہوں. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بلی ہے جو جھپٹ رہی ہے پنجرے کے اوپر. کہیں سے ایسے آواز آ رہی ہے بلی کے جھپٹنے کی یا چھلانگے مارنے کی. میں جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی ہوں، ڈرائنگ روم کے پردوں میں سے چیک کر رہی ہوں کہیں بلی، وہ جو طوطے ہیں نا ہمارے آسٹریلین طوطے، میں نے کہا یا ان کی طرف ہے یا پھر ان بچوں کو وہ کھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ یہ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے تقریباً 6 to 7 days کے یہ ڈو چکس ہو چکے ہیں. ڈوز بیبی ہیں، چکس ہیں. جس کو پتہ ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ ان کو کیا کہتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ 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 یہ اب بڑے ہو گئے ہیں. لیکن آپ پلیز ضرور دعا کرنا کہ یہ بلی کے شر سے محفوظ رہیں. لاسٹ جو آپ یقین نہیں کر سکتے، میرا وہ ولاگ اگر آپ پچھلے سال کا جا کے دیکھ سکتے ہیں نا تو وہ بچے بیچارے یہاں سے اڑتے تھے اس ڈور سے اور ہمارے مین گیٹ پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے. اور میں اتنی خوش ہوتی تھی، اتنی خوش ہوتی تھی. اور اس دن نا میں نے دیکھا کہ صبح بادل وغیرہ تھے، بارش تھی اور یہ اڑ کے نا گیٹ پر جا رہے تھے. اور میں کہی تھی، میں نے کہا چلو ان کی اڑان میں نا 1 سے 2 دن ہے اور یہ پھر خود ہی اڑیں گے، خود ہی جائیں گے. ان کی ماں مطلب میں خوش تھی بہت. لیکن دوسرے دن میں جیسی اٹھی ہوں میرے ہسبینڈ جلدی سے آئے نیچے مجھے جگانے، اٹھو سمیرا وہ بلی کھا گئی ان کو. میں نے کہا کس کو بلی کھا گئی؟ میں نیند میں تھی. کہنے لگی وہ بچے بلی کھا گئی. میں نے آ کے دیکھا ان کے پر بکھرے ہوئے ہیں، ان کا وہ سارا وہ چیزیں وہ کھا گئی، ان کے پر صرف چھوڑ دیے. لاسٹ ایئر کے ولاگز میں نے شیئر کیا ہوا ہے. تو یار بہت زیادہ یہ سیڈ تھا کہ اتنی محنت اس نے کی اور بلی نے ایسے کیا. خیر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو بنایا ہی اسی سرکولر میں ہے کہ کوئی کس کو کھاتا ہے تو کوئی کس کو کھاتا ہے. لیکن نا ایک بہت ہی سیڈ فیلنگ تھی کیونکہ ایک ماں جو ہے نا، جس دن یہ پہلی مرتبہ نہیں آئی تھی میں پورا دن ان کے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں کہ یا اللہ ان کی ماں واپس آ جائے، کیونکہ میں ان کو کیسے پالوں گی. آپ نے دیکھا بھی یہ دودھ سرنج سے نہیں پی رہے تھے اور پھر کچھ ایسا فوڈ ان کو دینا کرنا جو بھی تو بہت مشکل ہو جاتا. آپ کو پتہ ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ہے چاہے وہ انسان کی ہے. تو ماں تو آپ کو پتہ ہے جو فوڈ وہ کھلاتی اپنی چوک سے بچوں کو دیتی اس کا اثر زیادہ ہوتا جو کہ میں اپنے تجربات سے کرتی یا آن لائن سرچ کر کے دیکھتی تو اس سے بہتر تھا. خیر شکر ہے اللہ کا کہ وہ آتی ہے دن میں چوک دے کے ان کو چلی جاتی ہے. لیکن مجھے یہ بھی منظور ہے، میں رات کو ان کو اٹھا کے اندر رکھ دیتی ہوں اور نیکسٹ ڈے ان کو پھر باہر رکھ دیتی ہوں. چلیں جی بس اجازت چاہتی ہوں. دعا گو رہیے گا میری ان چھوٹے چھوٹے بیبی چکس کے لیے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس چیز کی اس بار امید ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے کسی بھی جانور سے. اور آگے پریشانی کی میرے لیے یہ بات ہے کہ عید والے دن میں کیا کروں گی، کیونکہ یہاں پر ہم فین اس کی وجہ سے نہیں لگا رہے کیونکہ اس نے یہاں انڈے دیے ہوئے تھے، پھر بیبیز تھے تو ہم فین یہاں لگاتے ہی نہیں ہیں. ایون کہ ہم جب یہاں دھلائی بھی کرتے ہیں تو ہم فین نہیں لگاتے کہ کہیں وہ چوک دینے آئے اور وہ فین میں آ جائے یا بچے اڑ کے آ جائیں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک سیڈ سی نا بات ہو جائے گی. تو جی آپ نے دعا ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ان بیبیز کے لیے ضرور دعا کرنا. انشاءاللہ یہ جب اڑیں گے نا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ ضرور شیئر کروں گی. اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دینا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.